رات کا سناٹا ہاسٹل کے کمرے میں پھیلا ہوا تھا اور اسی خاموشی میں دو سہیلیوں کے درمیان ایک ایسی گفتگو جنم لے رہی تھی جو بظاہر معمولی تھی، مگر اس میں زندگی کے بڑے سوالات پوشیدہ تھے۔ جویریہ، جو امامہ کی قریب ترین ساتھی تھی، اس سے استفسار کرتی ہے کہ آخر اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے۔ امامہ، جو عمر میں تو ایک نوجوان طالبہ ہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو اس کی ہم عمر لڑکیوں میں کم ہی پائی جاتی تھی، اس سوال کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب عام جوابوں سے مختلف ہوگا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار موضوع بدلنے کی کوشش کرتی رہی۔ جویریہ، جو اپنی طبیعت میں تھوڑی شریر اور بزلہ سنج تھی، اصرار پر اصرار کرتی رہی، اور دونوں کے درمیان ایک ایسی نوک جھونک شروع ہو گئی جس میں محبت بھی تھی اور تجسس بھی۔ امامہ آخر کار وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنی خواہش ضرور بتائے گی، مگر ابھی نہیں، گویا وہ خود بھی اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپے اس راز کو الفاظ کا روپ دینے سے پہلے کچھ اور وقت چاہتی تھی۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اور واسع، ایک اور ہم جماعت لڑکی، اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا وقفہ ماحول میں ایک ہلکا پھلکا رنگ بھر دیتا ہے۔ ہاسٹل کی زندگی کے وہ عام لمحات جہاں دوستیاں پروان چڑھتی ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے اور رات گئے تک جاگ کر باتیں کرنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مگر اس ہلکے پھلکے ماحول کے پیچھے ایک زیادہ سنجیدہ کہانی پک رہی تھی۔ امامہ کی ملاقات ساجد سے ہوتی ہے، ایک ایسا کردار جو خاندانی تعلقات کو ڈور تھامے ہوئے تھا۔ ساجد اور امامہ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ محض رسمی نہیں تھی، اس میں دونوں خاندانوں کے مابین برسوں پرانے ایک خاموش مگر مضبوط رشتے کا ذکر تھا، ایک ایسی سمجھوتے کی فضا جو الفاظ میں کم اور خاموشیوں میں زیادہ بیان ہوتی تھی۔ امامہ کے چہرے پر اس گفتگو کے دوران جو تاثرات ابھرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے کی نزاکت اور اہمیت دونوں کو بخوبی سمجھتی تھی، مگر اس کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی بھی موجود تھی، گویا مستقبل کا کوئی سایہ پہلے سے اس کے دل پر پڑنا شروع ہو گیا ہو۔ جیسے ہی یہ منظر تمام ہوتا ہے، کہانی کا رخ یکسر بدل جاتا ہے اور قاری ایک بالکل مختلف دنیا میں قدم رکھتا ہے، سالار سکندر کی دنیا میں۔ سالار کا تعارف کسی عام طالب علم کی طرح نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے کمرہ امتحان میں دکھائی دیتا ہے جہاں اس کی غیر معمولی ذہانت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس کی استاد پروفیسر فلووینا فرانسس، جو ایک تجربہ کار اور سخت گیر معلمہ تھی، سالار کی اس صلاحیت پر حقہ بقا رہ جاتی ہیں جب وہ ایک ایسا مشکل امتحانی پرچہ جو عام طور پر گھنٹوں کا کام ہوتا، محض چند منٹوں میں مکمل کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سالار کا انداز اس دوران اتنا پرسکون اور بے نیاز تھا جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو، گویا اس کے لیے ذہانت کوئی نعمت نہیں بلکہ ایک عام سی بات تھی جسے وہ سنجیدگی سے لینے کا روادار ہی نہیں تھا۔ اسی بے نیازی اور بے پرواہی کا ایک اور رنگ ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب سالار اپنے قریبی دوست کامران کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ دونوں دوستوں کے درمیان مقابلہ بازی، ویڈیو گیمز اور شرطوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ سالار کی شخصیت میں ایک عجیب تضاد نمایاں ہوتا ہے، ایک طرف وہ اپنی ذہانت سے ہر مشکل کو چٹکیوں میں حل کر لیتا ہے، دوسری طرف زندگی کے سنجیدہ پہلوؤں سے وہ خود کو مکمل طور پر بے نیاز رکھتا ہے۔ کامران کے ساتھ اس کی نوک جھونک اور شرطیں لگانے کا انداز اس کی لاپرواہ طبیعت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر چیز اس کے لیے محض ایک کھیل ہو جسے وہ اپنی شرائط پر جیتنے کا عادی تھا۔ یوں ناول کے ابتدائی 20 صفحات میں مصنفہ نے نہایت مہارت سے دو بالکل متضاد کرداروں کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک طرف امامہ ہاشم ہے، سنجیدہ، روحانی رجحان رکھنے والی اور اپنے اندر ایک بڑا راز چھپائے ہوئے۔ دوسری طرف سالار سکندر ہے، ذہین، مغرور اور دنیاوی کامیابیوں کے نشے میں مگن، جسے ابھی زندگی کے حقیقی مقصد کا کوئی ادراک نہیں۔ یہ دونوں کردار اپنی اپنی الگ دنیاؤں میں سانس لے رہے تھے، مگر قاری کے دل میں یہ سوال جنم لینے لگتا ہے کہ آخر کس موڑ پر یہ دو متضاد راستے آپس میں ٹکرائیں گے اور اس ٹکراؤ سے کیسی کہانی جنم لے گی۔